بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اشرف قریشی صاحب، پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن پہلے بات کریں گے جناب عبدالقیوم عامر صاحب سے۔ عبدالقیوم عامر صاحب، نیب ترمیمی بل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی خان صاحب کا یہ بیانیہ تو کم سے کم درست ثابت ہوا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں، ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا؟ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ ان کو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لے کے آئے ہیں، ورنہ تو جس طریقے سے نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ اتنے معاہدے ہوئے ہیں، تو ہر پولیٹیکل لیڈر کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ سامنے دلدل ہے، تو کیوں اس دلدل میں داخل ہو گئے؟ آج مہنگائی، نعیم صاحب فرما رہے ہیں کہ مہنگائی ہم ختم کرنے کے لیے آئے، تو مہنگائی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیل جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کھانے کا تیل، پیٹرول 180 سے جو نا 234 پہ پہنچ گیا، اور مجھے تو یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ منطق سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا کھیلا ہے اس وقت۔ ہاں، یہ منطق بالکل بہترین ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی تمام چیزوں کو جو ہے نا بڑے اچھے سے شیلٹر کیا ہے، اور مسلم نون کو جو ہے نا اس کو ایک اس دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، اتنی قربانی دے گی؟ کیا واقعی ملک کے لیے وہ اتنی قربانی دے رہی؟ کیونکہ پولیٹیکل سطح پہ تو اس کو بہت نقصان ہوا ہے اس وقت۔ بالکل نقصان ہوا ہے، اور مطلب جس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مس کیلکولیٹ کر گئے۔ اگر پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ کو مزید 1.5 سال چلنے دیا جاتا تو شاید وہ نیکسٹ الیکشن میں دوبارہ الیکٹ نہیں ہونے کے قابل نہ رہتے۔ فائدہ تو ہو گیا نا، جو نیب ترمیمی بل ہے اس سے ان کو نیب ترمیمی بل میں صرف موجودہ حکومت کو فائدہ نہیں ہوا، جو گزشتہ حکومت ہے اس کے بہت سارے جو ایم این اے، ایم پی ایز اور منسٹرز ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے، تو ان کے بھی بہت سارے کیسز کو اس میں کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو باقی یہ کہ ترمیمی بل لے دے کے جو نا سیاست دانوں کی فیور میں ہے، پولیٹیکل لیڈرز کی فیور میں، لیکن عوام کی فیور میں کسی بھی صورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو بات کرتے ہیں عوام کی، عوام کو بینیفٹ دینے کی پالیسی کسی بھی پارٹی کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، فہمیدہ کیا کہتی ہے نیب ترمیمی بل کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیں، یہاں اس حد تک تو میں ایگری کرتی ہوں نعیم صاحب کی بات سے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہی ادارہ بنایا گیا تھا، اور اس پر بہت بحث ہوتی رہی ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے بھی پریویس اسٹیٹمنٹ دیکھیں جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بہت بات اس پہ ہوتی رہی کہ نیب کو جو ہے نیب قوانین کو چینج کرنا چاہیے اور نیب قوانین کو چینج ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اکراس دا بورڈ وہ پھر اب جو بھی ہے، اب آپ نے اس کے جو ہے وہ دانت نکال دیا یا جو بھی کر دیا ہے، لیکن نیب جو ہے وہ ایک اس طرح کا ادارہ بن گیا تھا جس کو آپ استعمال ہی صرف اور صرف اپنے اپوننٹ کے لیے کر رہے تھے۔ اس کا کوئی مطلب اس کا کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور کسی طرح سے بھی وہ نہیں تھا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب سے پھر جو یہ ترمیمی بل ہے، اس سے پھر فائدہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو نہیں ہو رہا ہے، اس سے فائدہ صرف پی ایم ایل این کو نہیں ہو رہا ہے، اس سے فائدہ تو پھر جو ہے وہ فراگوگی کو بھی تو ہوگا۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، پھر مطلب پھر آپ پنجاب کی طرف چلے جائیں، پھر عثمان بزار صاحب کی طرف چلے جائیں، پھر آپ جو ہے وہ اگر آپ نکلیں تو بلین ٹری ہے، پھر آپ کے پی کے کی طرف چلے جائیں، تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں نکلیں گی جو کہ سب کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، نعیم احمد ایوان کی طرف چلیں گے۔ جماعت اسلامی نے ایک بیان دیا ہے جس کے مطابق سندھ میں سیاسی آروز تعینات کیے جا رہے ہیں، جبکہ ٹیکس کے پیسوں کو بھرتیوں پہ لگا کر کرپشن کی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ پہ الزام لگا رہی ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اصل دیکھیں بات یہ کہ جو آروز ہوتے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو اپوائنٹ نہیں کرتی، اور نہ تو سندھ حکومت۔ یہ الیکشن کمیشن کا ایک پروسیجر ہے، اور الیکشن کمیشن کے پروسیجر سے اس سے فلٹر ہو کر یہ لوگ آتے ہیں۔ جب یہ آتے ہیں تو لازمی سی بات ہے ان کے اندر ایبینٹی ہوتی ہے، وزڈم ہوتے ہیں، شارپ ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ٹریننگ ہولڈر ہوتے ہیں۔ اور جو ٹریننگ ہولڈر ہوتے ہیں تو لازمی سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ کہاں ہم نے اپنی عزت بھی بچانی ہے اور کہاں اپنا وقار بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسے کوئی ڈسپیوٹڈ جگہ پہ ہم نے نہیں جانا۔ تو بات یہ کہ جماعت اسلامی اب اس وقت یہ ہے خوف زدہ۔ جماعت اسلامی کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ضمنی الیکشن یہاں سندھ کے اندر ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ماشاءاللہ سے اکثریت سے یہاں جو ہے وہ جیتی ہے، اور کینٹنمنٹ الیکشن کے اندر بھی، جی سندھ کی بات کر رہا ہوں اور پورے پاکستان کی بات بھی کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہاں سے گلگت تک، گلگت کے جو الیکشن ہوئے ہیں، گلگت کے اندر، میں گلگت کے الیکشن پہ چلو بات کر لیں، گلگت کے اندر بھی ہم نے 11 سیٹیں نکالی، کشمیر کے الیکشن میں ہم نے 13 سیٹیں نکالی۔ میں وہی بتا رہا ہوں جی، معاہدہ نہیں، بات معاہدہ نہیں ہوتا ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں نا، کسی بھی پارٹی کا کوئی منشور ہوتا ہے، کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے، پارٹی کا کام کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اور جو لوگ، بات یہ ہے کہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے نہیں ووٹ دیتے کہ آئے میں 6 اتاروں گا، ٹیلی ویژن میں اتاروں گا، اور خدا نہ خواستہ آخر میں جو دے کے جاتے ہیں ملک کو ڈیلیور کر کے جاتے ہیں۔ ہم کینٹنمنٹ کے الیکشن میں بھی جو ہوئے تھے، الحمدللہ آپ کے بھی علم کے اندر ہوگا، ہم نے اکثریت سے یہاں اس کراچی سے سیٹیں نکالی ہیں۔ پنجاب میں بھی ابھی ضمنی انتخابات میں آپ کے چانسز ہیں؟
ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے میں بات یہ کہ کیونکہ نون لیگ نے سپورٹ کرنے کا آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آپ کی سپورٹ کرے گی. دیکھیں اس وقت تو ہمارے اتحاد ہی ہیں، لیکن ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے. ابھی بھی جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا ہے. نون لیگ کے خلاف ہم نے آپ کی بھی لاہور کے اندر ایک جو ماڈل ٹاؤن والی سیٹ تھی ہمارا کینڈیڈیٹ بھی تھا، آپ نون لیگ کا خلاف تو کینڈیڈیٹ سب بھی کے تھا. کھڑے ہوتے ہیں، جیسے این 240 میں بھی آپ کھڑے ہوئے تھے، لیکن سپورٹ آپ کی جو ہے وہ ان کی طرف تھی، ایم کیو ایم کی طرف تھی. نہیں ایسا نہیں ہے، ایم کیو ایم کا اپنا ایک طریقہ کار ہے الیکشن جو ہے وہ لڑنے کا. ایم کیو ایم کا اپنا سر ایک الزام آپ پہ لگایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ ہمیں ہر حال میں یہ سیٹ چاہیے. دیکھیں 248 کی اگر بات کر رہی ہیں تو 248 کی سیٹ تو ہمارے پاس موجود 240 ہے. کی 240 کی بات کر رہی ہیں تو 240 کی تو میں اگر ماضی بھی اٹھا لیں تو 240 کے اندر وہاں ایک اکثریت ہے ان کی، لازمی سی بات ہے ان کا ووٹ لیں گے. اور پورا ٹاؤن ان کے پاس رہا، پورا ڈسٹرکٹ ان کے پاس رہا. ان کا جو ہے وہ چیئرمین ان کا رہا ہے وہاں، چیئرمین یوسیوں کے چیئرمین ان کے رہے ہیں، بالکل کونسلروں کے الیکشن لڑے. اور ہم نے بھی الیکشن وہاں لڑا، ایسا نہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا. تقریباً 5,000 کچھ ووٹ ہم نے بھی لیے ہیں. اور آپ کا کیا ٹرن اوور چلا ہے؟ ٹوٹل 10% تو میرا خیال ہے عوام نکلی الیکشن کے اندر. اللہ کا شکر ہے ساری جماعتیں جو ہے وہ لڑ رہی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا کراچی میں دیکھ لیا کہ کتنے سویلائزڈ لوگ ہیں. ہم نہیں سمجھا آپ کی بات میں. اس 10% میں بھی کراچی والوں نے دیکھ لیا کہ کتنے سویلائزڈ ہیں ہم پولیٹیکل معاملات میں. کھلا اسلحہ کی نمائش ہوتی رہی ہے. ہمارے بھی بہت سارے جگہ تحفظات ہیں. ابھی بھی میں اگر بلدیاتی الیکشن کی بات کروں اس کے اندر بھی حلقہ بندیاں ہم نے بھی قرار رکھا کہ حلقہ بندی ہونی چاہیے، ریفارم ہونا چاہیے، مردم شماری کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. بلدیاتی ایک 2013 کے لوگوں کے تحفظات ہیں، اس پہ ہم ایک جگہ جو ہے سب کو اے پی سی بلا کے اور ہم ایک پوائنٹ اسکورنگ سے بہتر یہ کہ ہمیں کام پہ جو ہے وہ فوکس رکھنا لیکن چاہیے. سر آپ لوگ سب پارٹیز جو ہیں وہ فوج پہ رلائی کرتی ہیں الیکشنز کے معاملے میں. فوج نے تو پولنگ اسٹیشنز کی سیکورٹی سے معذرت کر لی. آگے کیا ہوگا سر جب یہی حالات رہے کہ ایک دوسرے کے دستے گریباں ہو رہے ہیں سارے؟ ایسا نہیں ہے، تو ان کی پولیس ہوگی، ایسا نہیں ہے. یہ 2018 آر ڈی سسٹم والا الیکشن نہیں ہے. نہیں ان کی پولیس ہوگی، سندھ پولیس ہوگی وہاں پر. اور اگر یہی ہے تو کے پی کے بلدیاتی الیکشن اور بلوچستان کے بلدیاتی الیکشنز میں پیپلز پارٹی کہاں تھی؟ اگر یہی ہے پورے ملک میں پیپلز پارٹی کہاں دکھ رہی ہے؟ قوانین بنے ہوئے ابھی بھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ضرورت کے تحت رینجرز جو ہے وہ تعینات کی ہوئی تھی. رینجرز بھی ان کی اپنی رینجرز موجود تھی. اللہ نہ کرے رینجرز یا پولیس ہمارا ادارہ نہیں ہے، یہ خود مختار ادارے ہیں، اپنا کام اپنی جگہ کرتے ہیں. اگر ایسی کوئی بات تھی، اگر اتنا آسان تھا تو ہم تو بآسانی یہ سیٹ نکال لیتے. اگر بات یہ ہے کہ اگر اتنے الزامات جماعت اسلامی کو سمجھ آتے ہیں کہ الزامات کی سیاست پہ، اصل بات یہ کہ اس وقت جماعت اسلامی خوف زدہ پچھلے کئی ٹائم پیریڈ سے جماعت اسلامی نے صرف کشمیر چلو، کبھی جو ہے وہ منجن بیچتے ہیں یہ جو فلسطین کا، تو کبھی امریکہ گو امریکہ تو چلو. اور بات یہ کہ صرف اس وقت پینا فلیکس کی سیاست یہ کرتے ہیں. آفیشیل طور پہ بنیادی طور پر تو کوئی سیاست نہیں ہے. جب 3.5 سال سے اس ملک کو مخلوص کر رہا تھا آپ کا موقف آ گیا، آپ کا موقف آ گیا. میں پوری بات کروں، جب مخلوص کر رہا تھا عمران خان، بجلی نہیں آ رہی تھی تو اس وقت طریقے انصاف تو ہو جائیں گے. سر آپ کو میں نے پہلے بھی ٹائم دیا تھا. جی عبدالقیوم عامر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سندھ میں سیاسی آروز تعینات جبکہ ٹیکس کے پیسوں کو بھرتیوں پہ لگایا جا رہا ہے. جس طریقے کے پریکاشنز پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طریقے کے پریکاشنز لیے جا رہے ہیں تو اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی خوفزدہ نہیں، پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے. کہ جس طریقے سے یو سیز کو بنایا گیا ہے کہ کہیں پہ 90,000 کی آبادی پر یو سی کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر پیپلز پارٹی کے ووٹس ہیں تو وہاں 40,000 اور 30,000 کی یو سی بنائی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی نہیں بناتی سر یو سی. نہیں دیکھیں یہ بات بالکل یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. تھوڑا سا نہیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، جو گراؤنڈ کے اوپر جو بات ہوتی ہے نا ساری پیپلز پارٹی ہلکا بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں. آپ تو غلط بات کر رہے ہیں. نہیں آروز کا بیہیو کیسا ہے اور کس طریقے سے مس مینجمنٹ کی گئی ہے. آج تک آپ نے الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹیں تو فراہم کی نہیں ہیں. جو کینڈیڈیٹس الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے محلے میں ووٹر ہیں کتنے اور کون ووٹر ہیں اور کتنے لوگوں کے ووٹس اٹھا کے انہوں نے دوسرے علاقوں میں پھینک دیے. کہ آدمی رہتا ہے سائٹ ایریا میں اور اس کا ووٹ کورنگی میں آ رہا ہے. کون کر رہا ہے سر یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے. اور یہ جو سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں نہیں الیکشن کمیشن نہیں، معذرت کے ساتھ یہ مردم شماری اور سینسس میں جو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور نادرا ایک خود مختار ادارہ ہے، الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے. تو اس کو آپ اور رہی بات جماعت اسلامی کی، نعیم صاحب نے جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کی کہ جماعت اسلامی خوفزدہ ہے. جماعت اسلامی نے تو پچھلے کنٹونمنٹ کے الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں سب سے اچھی کارکردگی بھی دی ہے. اور نہ صرف الیکشن میں کنٹیسٹ کر کے سیٹس لیے، نہیں وہ تو نعیم صاحب ہیں، وہ سندھ کی لیڈنگ پارٹی ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ تو قائم علی شاہ صاحب بھی کچھ بھی کہتے تھے اور پھر ان کی بات کو کوئی بھی منع نہیں کرتا تھا. ہم بھی ان کی بات کو کسی کو منع نہیں کریں گے. اور
कैंटोनमेंट में जिन लोगों ने इलेक्शन जीता है, जमात के लोगों ने, उनके हलकों की आप जाके परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि लोग वहाँ पे खुश हैं और उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं। और उसके अलावा आप 20 मिनट की बारिश गुज़िश्ता रोज़ हुई है, उसमें आप सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस दिखा दें। इस पे मैं बात करूंगी, लेकिन अशरफ कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। अशरफ कुरैशी साहब, आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे करना है कि फवाद चौधरी साहब ने एक निजी टीवी को कुछ बयानात दिए हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे? उन्होंने अस्करी इदारा ना चाहता तो हुकूमत नहीं गिर सकती थी, इस हवाले से ये बात की, और फिर बार बार उन्होंने कहा कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जो है वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाई है। बार बार न्यूट्रल का भी जिक्र किया जाता है, रिजीम चेंज सेमिनार होते हैं। सर, अब भी क्या ये इन सेमिनार्स की, उन बयानात की ज़रूरत है? देखिए जी, वो फवाद चौधरी साहब जो भी बात कहते हैं और वो सारा मीडिया भी उसको रिपोर्ट करता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ओवरऑल पार्टी की कोई क्या बयानिया है, और पीटीआई का तो ये बयानिया नहीं है। लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो यकीनन उनके पास कोई ना कोई चीजें ऐसी होंगी जो वो कह रहे हैं, लेकिन पीटीआई का बयानिया ये नहीं है। सर, पीटीआई का बयानिया क्या है फिर? सर, लॉन्ग मार्च करेंगे आप? देखिए, एहतजाज, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है हमेशा अपनी बुनियादी उस पर जाती है। एहतजाज करना हमारा हक है। हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम सबसे बड़ी पार्टी थे यहाँ की, हमारे साथ ज्यादती की है इन्होंने। अच्छा सर, बयानिया फिर किसका माना जाए? फवाद चौधरी का नाम माना जाए? शेख रशीद तो आपकी पार्टी में है नहीं, तो सर बयानिया किसका माना जाए? इमरान खान साहब का बयानिया माना जाए, जो कि रजीम चेंज सेमिनार से खिताब कर रहे थे, उन बातों को माना जाए? जो है, देखिए, एक ही बात ये है कि जो रजीम चेंज हुई और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी आई, उसमें दो बातों पे तजाद जो है मुस्तकिल चल रहा है कि साजिश हुई है या नहीं हुई, या मुदाखलत हुई है। हम कहते हैं जी मुदाखलत साजिश का नाम है, वो कहते हैं जी मुदाखलत नहीं हुई, वो जो मुदाखलत हुई है साजिश नहीं हुई। अब ये वाली बात तो अवाम ने फैसला देना था ना, और अवाम ने फैसला दे दिया। पूरे पाकिस्तान के आम रोडों पर आई हुई है और उसको पता है कि ये जो है साजिश हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, इमरान खान के खिलाफ हुई है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है, साजिश हुई है। और इस साजिश के नतीजे में जो लोग इक़्तिदार में आके बैठे हैं वो उनका सबके सामने है। तो ये तो हमारा जो बात है वो हमारी जो जायज बात है, और हम एहतजाज करने पॉलिटिकल पार्टी कोई साजिश नहीं हुई है। सॉरी, DGISPR का बयान है कोई साजिश नहीं हुई है, किसी चीज का जो है वो सबूत नहीं मिलता है। पीटीआई का बयानिया तो नहीं है ना ये। पीटीआई हम कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई है, मुदाखलत तो आप कहते हैं साजिश नहीं हुई, हम कहते हैं कि साजिश ही, हम कहते हैं मुदाखलत साजिश है। इदारा करेगी, फैसला तो कमेटी करती है ना, तो वो तो फैसला दे चुके हैं अपने। मैं कह तो रहा हूँ कि फैसला जो है नेशनल काउंसिल के डिस्कशन में आया, उन्होंने कहा ये मुदाखलत हुई है, और मुदाखलत आप खुद बता देंगे मुदाखलत क्या होती है और साजिश क्या होती है, आप ये देख लें इसके अंदर। तो यही एक बयानी है इमरान खान साहब का जो मुस्तकिल वो कह रहे हैं, और इस बात को प्रूफ मिल रहे हैं, मुस्तकिल प्रूफ मिल रहे हैं। और जो ये गुलाम दस्तगीर जो है, ये इन्होंने क्या कहा अभी जो है आपके सामने, और सारे मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, उन्होंने क्या कहा। सर, जिस तरह से आप फवाद चौधरी साहब की बातों को डिनाई करके आप कहते हैं पार्टी का बयानिया नहीं है, गुलाम दस्तगीर साहब का भी वो कहते हैं कि हमारा बयानिया नहीं है। वो कौन सा? सर, जिस तरह से आप फवाद चौधरी साहब की बात को लेके कह रहे हैं कि वो आपकी पार्टी का बयानिया नहीं हो सकता, इस तरह से वो खुर्रम दस्तगीर साहब की बात को भी लेके कह रहे हैं देखिए, हम इदारों के, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इदारों के खिलाफ नहीं है, हम कोई इस तरह की बात नहीं करते, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं है। पीटीआई जिम्मेदार लोगों का एक की पार्टी है, और वहाँ ऐसी कोई इस तरह की बात नहीं। बात होती है फवाद अपने उनके तरीका अपने अंदाज में बोलते हैं, तो वो बात जो है वो अपने अंदाज में कर रहे होंगे। बहरहाल ये बात आप फवाद चौधरी साहब से पूछते तो ज्यादा बेहतर होगा। चलें सर। अच्छा सर, एक और बात की तरफ चलते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम पे, स्पेशली कराची वालों पे तो खास तौर पे महंगाई का जो तूफान आया हुआ है वो पीटीआई की गवर्नमेंट की वजह से आया हुआ है, क्या कहते हैं इस हवाले से? हम तो खुद मुंसिफ थे, और जो आपने देखा पिछले पाकिस्तान इनके बयानी के साथ को लोग हैं। ठीक है सर, कुछ आवाज में कुछ इशू आ रहा है, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद फिर से हम इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक।